السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرات و حاضرین، والدین ایسی ہستی ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو انسان کو چاہیے کہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت تیار کرے، اور ان کے جیتے جی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہ ہو، کیونکہ ان کی نافرمانی اور ان کی ناراضگی انسان کو دونوں جہانوں میں رسوا کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کبھی والدین کا تذکرہ ہوتا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام یہی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ والدین کی رضامندی اللہ رب العزت کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضی اللہ رب العزت کی ناراضی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے جس کے آپ ذریعے جان سکیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں یا خوش ہیں۔ دنیا میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے والدین جو حیات ہیں وہ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں۔ حضرات و حاضرین، والدین حیات ہوں تو چاہیے کہ نیکی کیجیے، ان کے ساتھ بھلائی کیجیے، احسان کیجیے، اچھا کیجیے، لیکن اگر وہ دنیا سے جا چکے ہوں تو پھر آپ کو چاہیے ان کے لیے کچھ ایسے اعمال ہیں جو جاری و ساری رہتے ہیں، جسے ہم عام طور پر اپنے معاشرے میں صدقہ جاریہ کا لفظ بولتے ہیں، یہ پھر اپنی زندگی میں ان کے لیے لازمی کر کے جائیں، اور وہ 7 اعمال جن کا اجر انسان کے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو علم نافع سکھا دیتا ہے، یعنی دین کا علم سکھا دیتا ہے، تو جب تک یہ علم جس نے سیکھا ہے وہ آگے سکھاتا رہے گا، اور جتنے سیکھنے والے ہیں جب تک وہ پڑھتے رہیں گے، یہ سب کا سب اجر و ثواب اس آدمی کو بھی پہنچے گا جو انہیں سکھا کر گیا ہے۔ اگر آپ اولاد ہیں اور آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کوئی نہر کھدوا کر جاری کرتے ہیں، اس پر جتنا خرچہ آتا ہے برداشت کرتے ہیں، اور اس سے کتنے لاکھوں لوگ اور لاکھوں ایکڑ فصلیں ہیں جو اس سے آگے سیراب ہونی ہیں، اور صدیوں تک کس نے چلنا ہے، تو یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ والدین کے نام پہ یہ بہت بڑی نیکی ہو سکتی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کوئی کنواں بنوایا، یعنی آپ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے لیے کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے، کنواں بنوا دیتا ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے پانی کی، اور اس نے پانی کے لیے کنواں بنوا دیا ہے، اب جب تک لوگ اس کنویں سے پانی حاصل کرتے رہیں گے اور جب تک مخلوق اس پانی سے سیراب ہوتی رہے گی، تب تک یہ نیکی اور یہ اجر و ثواب آپ کے والدین تک پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے والدین کے نام کا درخت لگوا دیتے ہیں، درخت لگانا اسلام میں بہت زبردست نیکی ہے۔ اگر آپ درخت لگاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کوئی درخت لگاتا ہے، اس سے پھل ہے یا اس کا سایہ ہے، جب تک وہ جاری رہتا ہے تب تک اس آدمی کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو آپ اپنے والدین کے نام کے درخت بھی لگوا سکتے ہیں۔ نمبر 5 ہے کوئی مسجد بنوائی، یعنی آپ اپنے والدین کے نام کی کوئی مسجد بنوا دیتے ہیں، اب جب تک یہ مسجد رہے گی، جب تک یہ مسجد میں لوگ نماز اور ذکر اور عبادت کرتے رہیں گے، یقین جانے تب تک آپ کے والدین کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور ہمارا یقین ہے جو مسجد بن جائے وہ تقریباً کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، قیامت تک وہ چلے گی۔ اسی طرح نمبر 6 قرآن مجید، آپ قرآن مجید خریدتے ہیں، آپ خرید کر مسجد میں رکھ دیتے ہیں، یا آپ کسی حافظ قرآن قاری قرآن کو وہ قرآن مجید دے دیتے ہیں، وہ پڑھتا ہے۔ اب جب تک وہ اس قرآن مجید کو پڑھتا رہے گا، یقین جانے یہ اجر و ثواب آپ کے والدین تک پہنچتا رہے گا۔
اور صرف قرآن مجید نہیں، احادیث کی بکس ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی علم نافع والی کتابیں وہ تمام کی تمام یہ سب۔ اسی طرح 7واں عمل جو آپ کے والدین کو کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے جو اس کی وفات کے بعد بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، تو یہ 7 وہ عمل ہیں جو انسان کے مر جانے کے بعد، انسان کے قبر میں چلے جانے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب انسان کے لیے باقی اور جاری و ساری رہتا ہے۔ تو آئیں ہم ان اعمال کو اپنی زندگی میں بھی کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ ان کی طرف سے کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ایک زبردست اور بہترین یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور یہ حدیث شعب الایمان للبیہقی میں، مسند البزار میں، یہ صحیح الترغیب و ترہیب میں، یہ ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔